ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مل کے دعائے امام زمانہ کی تلاوت میرے ساتھ کیجیے. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومبرم خطابه وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. مومنین کرام، آپ سروران گرامی کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں یہ جملہ بار بار عرض ہوا کہ ذوات مقدسہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کو سمجھنے کے لیے، ان کے کردار کو سمجھنے کے لیے، ان کی فضیلتوں کو سمجھنے کے لیے اور ان کے مقاصد اور اہداف کو سمجھنے کے لیے ایک راستہ اور بہترین راستہ یہ ہے کہ خود ان ذوات مقدسہ کے نورانی کلمات اور ان کے کلام کا مطالعہ کیا جائے. یہ بہترین راستہ ہے ان ہستیوں کے کردار کو سمجھنے کا، ان کے اہداف کو سمجھنے کا، ان کے مقاصد کو سمجھنے کا، اور وہ زندگی، وہ نورانی زندگی، وہ الہی زندگی جو
سیاست الہیہ کی مظہر نورانی زندگی تھی، وہ اگر گزری ہے تو کس ہدف اور مقصد کے تحت گزری ہے؟ اس کا ایک راستہ یہ ہے کہ ان ذوات مقدسہ سے نقل ہونے والی احادیث، فرامین، ان کے وصیت نامے، ان کے خطبات کا مطالعہ کیا جائے۔ کسی حد تک ہم اپنے وجود کے مطابق، اپنے ظرف وجودی اور اپنی استعداد کے مطابق ان اہداف کی طرف اس طرح سے متوجہ ہو سکتے ہیں۔ آقا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ اپنے خروج سے لے کر اپنی شہادت کے کچھ لمحے پہلے تک مسلسل خطبات ارشاد فرمائے ہیں، رہنمائیاں کی ہیں، اور ان کو رہنمائی کی ہے کہ جو آقا کے خون کے در پہ تھے، آقا کی جان لینا چاہتے تھے۔ یعنی ایک دفعہ ایک ایسے ماحول میں رہنمائی اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ جہاں پر ماحول سازگار ہے، لیکن جہاں پر آپ کی جان لینے کے در پہ دشمن کھڑے ہوئے ہیں، ان کو رہنمائی کرنا اور ان کی ہدایت کرنا، یہ ان ذوات مقدسہ کا ہی شیوا ہے۔ ہم اور آپ صرف اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ ایک جملہ جو آقا کے نورانی کلمات میں کثرت سے بیان بھی کیا جاتا ہے، متعدد جملے ہیں، میں انشاءاللہ آج کل اور پرسوں کی گفتگو میں انہی حوالوں سے آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا۔ ایک جملہ جو آقا نے اپنے وصیت نامے میں ذکر فرمایا، آقا کے وصیت نامے ہیں، بعض وصیت نامے آپ تعجب فرمائیں گے کہ آقا نے کوئی طولانی گفتگو نہیں کی اس وصیت نامے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک جملے پر مشتمل وصیت نامہ لکھا ہے، اور لکھا ہے والسلام۔ کوئی طولانی گفتگو آقا سرور سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کی، صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد والسلام کہا۔ یعنی کیا؟ یعنی امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دنیا کو بڑے لمبے چوڑے جملے چاہیے، اگر خدا کا نمائندہ گفتگو کرے تو ایک جملے میں بھی اپنے مقاصد عالیہ کو بیان کر سکتا ہے۔ ابھی جو پیش نظر ہے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، اور یہ بھی وصیت نامے کا حصہ ہے جو آقا سے منقول جملہ ہے۔ آقا نے اپنے گھر سے نکلنے کا سبب، مقصد اور ہدف بیان فرمایا۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی۔ یہ جملہ انتہائی قابل غور ہے۔ میں نے نہ کسی حکومت کی لالچ میں اپنا گھر چھوڑا ہے، نہ ہی میں کوئی دنگا اور فساد اور معاشرے میں خرابی پیدا کرنے کے در پہ ہوں، نہ مجھے اقتدار کی لالچ ہے۔ ان میں سے کوئی بھی سید الشہداء کا ہدف نہیں ہے۔ میں جو مسند رسول کا وارث ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میری عظمت کو تم پہچانتے ہو، میں گھر چھوڑ کے کیوں جا رہا ہوں؟ فرمایا اريد الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، میں اپنے نانا کی امت میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اصلاح کہاں کی جاتی ہے؟ اصلاح وہاں کی جاتی ہے جہاں خرابی پیدا ہو چکی ہو۔ میری نانا کی امت میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، اور اس خرابی کو، جس کو نانا اور نانا کے دین سے کوئی غرض نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، جتنی بھی خرابی ہوتی رہے اس کو پرواہ نہیں ہوگی، لیکن میں چونکہ وارث رسول ہوں لہٰذا میری ذمہ داری اور الہی ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس خرابی کے خلاف قیام کروں، اس خرابی کو اصلاح کی طرف لے کے جاؤں، معاشرے کو اصلاح کی طرف لے کے جاؤں۔ اس کے علاوہ کوئی ہدف اور مقصد ابا عبداللہ الحسین کے سامنے نہیں ہے۔ اب یہاں پر خرابی کیا تھی اور کیا مسئلہ تھا کہ جس کو آقا سید الشہداء نے اپنے پیش نظر رکھا؟ یہاں پر علماء نے تفصیلی باتیں کی ہیں کہ یہ بھی خرابی تھی، یہ بھی خرابی تھی، یہ بھی خرابی تھی۔ انشاءاللہ توفیق ہوئی تو وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ابھی فی الحال یہ جملہ ذہن میں رکھیے کہ آقا سید الشہداء کیوں نکلے ہیں گھر سے؟ اصلاح امت کے لیے۔ جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں ان سے دعا چاہتا ہوں، اور جو بچے عزیز نوجوان بیٹھے ہیں بطور خاص بزرگوں کی دعاؤں میں انشاءاللہ میرے ساتھ چلیں گے اور آخر تک میرے ساتھ رہیں گے۔ اگر ابھی بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
ابھی یہاں پر وضاحت کر دوں کہ جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی شان میں گستاخی اور جسارت مقصود نہیں ہے، آپ کا اور ہمارا مستقبل یہی جوان ہے، اس عزاداری کا مستقبل بھی یہی جوان ہے، اور دشمن کا زیادہ فوکس بھی انہی جوانوں پر ہے، دشمن انہی جوانوں پر کام کر رہا ہے، لہذا ہم یہاں پر انہی جوانوں کی خدمت میں عرض کرتے ہیں پہلے مرحلے پر، باقی سب کی خدمت میں یہ گزارشات ہیں۔ ایک جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کروں اور آگے بڑھ جاؤں۔ مقصد امام حسین علیہ السلام، قیام امام حسین کے اہداف اور جس غرض کے لیے آقا نکلے، اس کا مرکزی اور محوری نقطہ اگر کسی چیز کو قرار دیا جا سکتا ہے تو وہ امت کی اصلاح ہے۔ توجہ چاہوں گا، اگر آقا سید الشہداء کے اس قیام سے، اس گھر سے نکلنے کے سارے عمل سے اصلاح کو آپ ایک طرف کر دیں تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے، خود امام یہ فرما رہے ہیں۔ اب میں یہاں بیٹھ کر امام کے قیام کے اور گھر سے نکلنے کے اسباب بیان کرنے لگ جاؤں اپنی زبان میں، ممکن ہے ان میں سے کچھ درست ہوں، ممکن ہے کچھ غلط ہوں، ممکن ہے سارے غلط ہوں، لیکن جب خود آقا ارشاد فرما رہے ہیں تو آقا یقیناً وہی چیز بیان فرما رہے ہیں جس کے لیے وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ اصلاح امت، نانا کی امت میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، نانا کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، اور میں حسین ابن علی اس بگاڑ کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ کہیں پر یہ ارشاد فرمایا، اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا، حق کو ترک کیا جا رہا ہے، حق کو چھوڑا جا رہا ہے، حق کی طرف سبقت نہیں کی جا رہی، کیا تم نہیں دیکھتے ہو؟ حق کو ترک کیا جا رہا ہے، پس پش ڈالا جا رہا ہے۔ وَأَنَّ الْبَاطِلَ لَا يُتَنَاهَى عَنْهُ، نہ صرف یہ کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا بلکہ باطل پر عمل کیا جاتا ہے، اور حق پرست جو ہیں اس باطل پر عمل کرنے سے روکتے بھی نہیں ہیں، منع بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی آقا سید الشہداء نے ارشاد فرمایا، یعنی حق کو چھوڑنا ایک مرحلہ ہے کہ حق کو چھوڑا جا رہا ہے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے حق کو چھوڑ کر باطل اور گمراہی کو تھاما جا رہا ہے، اس پر عمل کیا جا رہا ہے، اور جو حق کو سمجھنے والے ہیں، حق پر عمل کرنے والے ہیں، باطل پر عمل کرنے والوں کو منع بھی نہیں فرماتے۔ حق پر عمل نہ کرنا ایک مشکل ہے، اور باطل پر عمل ہو رہا ہے اس کو روکنا اور منع کرنا، ترک کیا جائے، یہ اس سے بڑی مشکل ہے۔ آقا نے فرمایا کہ حق کو چھوڑ دیا گیا ہے، حق پر عمل نہیں کیا جا رہا، اور باطل پر عمل کیا جا رہا ہے، اور باطل کو بالکل حق کی طرح جلوہ گر کیا جا رہا ہے۔ بچے عزیز نوجوان توجہ فرمائیں، ابھی آج کی گفتگو کا یہ براہ راست موضوع نہیں ہے، اس مسئلے کی وضاحت کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں۔ آقا حضرت حجت کے ظہور کی جو علامات بیان کی جاتی ہیں، ابھی براہ راست موضوع وہ نہیں ہے، لیکن اپنے اس نقطے کی وضاحت کرنے کے لیے، آقا حضرت حجت کے ظہور کی جو علامات بیان کی جاتی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ آقا تب ظہور فرمائیں گے جب یہ کیفیت پیش ہو جائے گی۔ کون سی؟ اس انداز میں باطل پر عمل کیا جائے گا کہ باطل کو باطل نہیں سمجھا جائے گا بلکہ باطل کو حق کی صورت میں دکھایا جائے گا۔ ادب مجلس اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ میں وضاحت نہ کروں، لیکن اپنی بات کو کسی حد تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، مجلس کا ادب جتنا متقاضی ہے اس کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ چوک چوراہے پہ خیانتیں ہوں گی، آقا کے ظہور کی علامت، چوراہوں پر خیانتیں ہوں گی، چوراہوں پر جرم ہوگا، چوراہوں پر گناہ کیا جائے گا، لیکن گناہ کو دیکھیں گے، جرم کو دیکھیں گے اور وہاں سے منہ دوسری طرف کر کے گزر جائیں گے، اس کی طرف توجہ نہیں کریں گے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ 1400 سال پہلے آقا سید الشہداء علیہ السلام نے یہی فرمایا ہے، اما ترون ان الحق لا يعمل به وان الباطل لا يتناهى عنه، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ بھائی سارے خاموش بیٹھ سکتے ہیں، وارث رسول خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ آقا کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، تم سب خاموش ہو جاؤ لیکن میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پر تمہارا کچھ خرچ نہیں ہوا، ہمارا خرچ ہوا ہے۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔
خود آقا نے بیان فرمایا اور کثرت سے بیان فرمایا اور قدم قدم پر بیان فرمایا، قدم قدم پر. کچھ لوگ آپ کے پاس ملنے آئے، ان کو بیان فرمایا، کچھ کو خود آقا نے پیغام دے کے بلایا. آقا نے پیغام دے کر بلایا اور کہا کہ یہ مقصد ہے، یہ میرا ہدف ہے، اور اس ہدف کے تحت میں گھر سے باہر نکلا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی اپنی اس ہدایت کی ذمہ داری سے، جو الہی ذمہ داری ہے، آقا غافل اور خاموش نہیں بیٹھے. 2 واقعات بچوں نوجوانوں کی خدمت میں، بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا. سوال نوجوان کے ذہن میں سوال ہے، اچھا آقا جو اس کام کے لیے گھر سے باہر نکلے اور آقا نے اصلاح امت کی ذمہ داری اٹھائی اور آقا نے اصلاح امت کے لیے زحمتیں فرمائیں، اکیلے بھی باہر نہیں آئے، اپنے محترم و مکرم و معزز خانوادہ کو بھی ساتھ لے کے آ گئے. آقا کی اس دعوت کے جواب میں کیا ہوا؟ آقا نے اصلاح امت کی پیغام ہدایت پہنچایا، تو جن تک پیغام ہدایت پہنچایا گیا، آقا کے اس پیغام ہدایت کو سن کر ان کا رویہ کیا تھا؟ یہ سوال ہے یا نہیں ہے؟ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک طالب علم کی حیثیت سے 2 باتیں عرض کرتا ہوں. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ نے یہ بات کی ہے، تو آپ کے آڈینس نے، آپ کے مخاطبین نے، آپ کے سامعین نے آپ کی اس بات پر کیا رسپانس دیا آپ کو؟ یہ کامن سی بات ہے، منطقی سی بات ہے. اب سوال یہ ہے کہ آقا نے یہ جو قیام فرمایا اور یہ اصلاح امت کی ذمہ داری اٹھائی، آقا کے اس عمل کے بعد رویہ کیا تھا لوگوں کا؟ آیا لبیک کہا یا آقا کی اس دعوت کے جواب میں خاموشی اختیار فرمائی؟ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ اب توجہ فرمائیے. 2 واقعات نام تاریخ میں بھی موجود ہیں اور میرے ذہن میں بھی موجود ہیں، لیکن نام نہیں لوں گا اس لیے کہ نام بیان کرنا غرض نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ پیغام منتقل ہو جائے. مکہ میں ایک شخص آ کر آقا سید الشہداء سے ملا اور اس کو پتہ ہے کہ آقا گھر سے قیام کے ارادے سے نکل چکے ہیں. آیا، سلام کیا، ملا اور کہا کہ فرزند پیغمبر، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اس ارادے سے اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں. آقا نے فرمایا بالکل تو نے صحیح سنا ہے، میں اس ارادے سے نکلا ہوں. کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. کہا کہ سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کی زبان سے یہ جملہ سنا تھا، انک مقتول، کہ اگر آپ اس راستے پر جائیں گے آپ کو شہید کر دیا جائے گا. چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ اگر چل رہے ہیں تو بلند آواز سے صلوات پڑھیے بر محمد و محمد. آقا نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ علم ہے، میرے نانا جد رسول خدا نے مجھے فرمایا ہوا ہے، میں جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا. یہ آگاہانہ اقدام ہے، یہ جاہلیت کی بنیاد پہ ہونے والا قدم نہیں ہے. میں حکمت کی بنیاد پہ گھر سے نکلا ہوں، میں علم کی بنیاد پہ گھر سے نکلا ہوں. اور آقا کے مختلف فرامین اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ آقا کا ہر قدم حکمت کی بنیاد پر ہے اور علم کی بنیاد پر ہے. محمد حنفیہ کو کیا جواب دیا، فلاں کو کیا جواب دیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکمت کی بنیاد پہ گھر سے نکلے ہیں. آج کل نوجوانوں کے ذہن میں یہ شبہ ڈالا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسا قدم تھا جس طرح تیر اندھیرے میں چلایا جاتا ہے جس کا ہدف مشخص نہیں ہوتا. آقا سید الشہداء کا قیام بھی ایسا تھا کہ کوئی ہدف مشخص اور معین نہیں تھا. یہ ان لوگوں کی طرف سے شبہ اٹھایا جاتا ہے جن کو اس خانوادہ عصمت کے حالات کا پتہ نہیں ہے. وہ ہستی جو جب دنیا میں ظاہری وجود کے ساتھ تشریف فرما ہوئی، جب آقا کی گود میں لائے گئے تو آقا نے وہیں پر پہلی مجلس عزا قائم فرمائی اور وہیں پر فرما دیا. شہزادی نے کہا کہ بچہ عطا ہوا ہے تو خوشی کا موقع ہے، آپ گریہ فرما رہے ہیں. ایک ایک لمحہ آقا سرور کائنات نے بیان فرمایا کہ میرے اس بیٹے پر یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ مسائب اور مشکلات آئیں گے. تو یہ حکمت کی بنیاد پر اٹھایا جانے والا قدم ہے، یہ جاہلیت کی بنیاد پہ قدم نہیں ہے. اس شخص نے مکہ میں کہا کہ سمعت رسول اللہ کہ انک مقتول، ان کے آپ اگر وہاں پر جائیں گے تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا. آقا نے فرمایا مجھے پتہ ہے. اس کے بعد آقا نے اس سے سوال کیا. آقا نے کہا کہ تجھے جب پتہ ہے، میرے نانا رسول خدا کی حدیث کو بھی نقل کر رہا ہے، مجھے یہ بتا کہ اب جب میں اس عظیم ہدف اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں تیرا کیا ارادہ ہے؟ توجہ فرمائیے. یعنی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ یہ ہوگا، مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس ہدف کے راستے میں تو کہاں کھڑا ہے. جملہ سماعت فرمائیے.
صرف عقیدت نہیں چاہیے حسینیت کو، عقیدت کے ساتھ ساتھ ذمہ داری بھی چاہیے۔ حسینیت صرف عقیدت کو سامنے لے کے آنے کا نام نہیں ہے، عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنے وظائف اور ذمہ داریوں کے تعین اور وظائف اور ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا نام حسینیت ہے۔ آقا نے کہا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے، تو بتا تو کیا کرے گا۔ جملہ سنیں گے، میں بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، خواہش کرتا ہوں کہ توجہ فرمائیے۔ جو نوجوان بچے بیٹھے ہیں دقت فرمائیں، دقیق مسئلہ عرض کر رہا ہوں۔ جب یہ کہا نا کہ تو کہاں ہے میرے اس سارے عمل کے دوران، کہتا ہے کہ آقا میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے نانا رسول خدا کو آپ سے بڑی محبت تھی، اور آپ کے نانا آپ کے بوسے اتنے زیادہ لیتے تھے کہ بوسے لیتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ پھر کہا آقا آپ آگے بڑھیے، میں سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے آپ کے بوسے لینا چاہتا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عقیدت جو وظیفے اور ذمہ داری سے خالی ہے، عقیدت کا اظہار کر رہا ہے لیکن اپنی ذمہ داری کی طرف جانے کو تیار نہیں ہے۔ آقا سید الشہداء نے فرمایا اتق اللہ ولا تدع نصرتی، تقوی خدا اختیار کرو اور میری نصرت سے پیچھے نہ ہٹو۔ آقا میں آپ کے اس عقیدت کے نتیجے میں آپ کا بوسہ لیتا ہوں، آپ کے ہاتھ چومتا ہوں، آپ کے پاؤں چومتا ہوں، آپ کے سینے کے بوسے لیتا ہوں۔ یہ سینہ رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رسول اس کے بوسے لیا کرتے تھے۔ آقا نے یہ فرمایا مجھے تیری اس اندھی اور خالی عقیدت کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین اور حسینیت اس وقت صرف عقیدت نہیں مانگ رہی، حسین اور حسینیت اس وقت قربانی کا تقاضا کر رہی ہے۔ یہ میرے جملے نہیں ہیں، یہ آقا سید الشہداء کے جملے ہیں۔ اتق اللہ، تقوی خداوندی اختیار کرو اور میری نصرت سے پیچھے نہ ہٹو۔ عزیزان محترم، کیا یہ اس وقت کے حسین مولا کے سامنے آنے والوں کی اظہار عقیدت کی بات ہے، یا آج بھی اگر کوئی اظہار عقیدت کرتا ہے تو یہ واقعہ اس کو بھی بیان کر رہا ہے؟ اگر حسینیت زندہ باد ہے کہ ہے، اگر یزیدیت مردہ باد ہے کہ ہے، تو سورج قیامت اور قیامت کا مرحلہ آنے تک ہر دور میں حسینیت صرف عقیدت نہیں مانگتی، قربانی کی متقاضی ہے۔ حسینیت کا تقاضا صرف اندھی عقیدت نہیں ہے، اس کی نفی نہیں ہے، عقیدت اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، عقیدت کے بغیر بھی کام نہیں بنتا، لیکن صرف عقیدت نہیں، وہ عقیدت جس کے ساتھ قربانی بھی ملی ہوئی ہو، وہ آقا سید الشہداء ہم سے چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ دوسرا واقعہ اسی تناظر میں اور اسی پیرائے میں، راستے کے دوران جب آقا کربلا کے سفر پر ہیں، ایک شخص ہے جس کا بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، کھیتی باڑی ہے، زراعت ہے اور مویشی اور مال، اور یہ بہت بڑا اس کا ایک نظام ہے سارا۔ آقا سے ملاقات کرتا ہے، آقا پوچھتے ہیں مجھے جانتا ہے؟ جی آپ فرزند پیغمبر ہیں۔ تجھے پتہ ہے میں کیوں گھر سے نکلا ہوں؟ جی معلوم ہے، آپ کوفہ کے ارادے سے نکلے ہیں اور آپ یہ خانوادہ بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ میں کیوں نکلا ہوں؟ اس مقصد کے لیے نکلے ہیں۔ تیرا کیا پروگرام ہے؟ بعض روایات کے مطابق کہا کہ میرے پاس یہ تلوار ہے، یہ بڑی اچھی ہے، کسی نے یہ کہا راستے میں۔ بعض روایات کے مطابق کسی نے کہا کہ یہ گھوڑا بڑا اصیل عربی نسل کا گھوڑا ہے، یہ آپ لے جائیے، یعنی یہ چیزیں میں آپ کو دے دوں گا تو یہ آپ کی مددگار بنے گی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اندھی عقیدت اور خالی عقیدت نہیں چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ فرزند پیغمبر ہیں، آپ زمین پر حجت خدا ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ جو میری کھیتی باڑی اور زراعت ہے نا، یہ جو میرے کنویں ہیں،
یہ کنویں خشک ہو چکے ہیں، ان میں پانی نہیں ہے، آپ فرزند پیغمبر ہیں، آپ دعا فرمائیے، آپ کی دعا کے نتیجے میں میری زراعت کے لیے جو پانی دستیاب ہے یہ خشک ہونے والے کنووں میں پانی بھر آئے۔ آقا نے فرمایا جاؤ ایک کنویں سے تھوڑا سا پانی لے کے آ جاؤ۔ ایک کنویں سے تھوڑا سا پانی لایا گیا، آقا نے تھوڑا سا پانی اپنے دہانے مبارک میں رکھا اور کہا کہ جاؤ یہ پانی کنویں میں ڈال دو۔ آقا کے دہانے مبارک سے پانی نکلا، اس نے کنویں میں جا کے ڈالا، وہ کنواں جس میں پانی ختم تھا وہ پانی سے لبریز ہو گیا، پانی سے بھر گیا، اس کی وہ مشکل بالکل حل ہو گئی۔ آقا نے وہیں پر حل کر دی اس کی مشکل۔ ابھی معجزہ دیکھا ہے اس نے، ابھی معجزہ دیکھا ہے، میں اور آپ سن رہے ہیں 1400 سال پہلے کا واقعہ، وہ دیکھ رہا ہے، ابھی آقا نے معجزہ دکھایا ہے اس کو کہ میں حجت خدا ہوں اور سچا نمائندہ الہی ہوں، ابھی معجزہ دیکھا۔ آقا نے کہا میری مدد کرو، کہتا ہے معذرت چاہتا ہوں، مدد کرنے سے میں عذر چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ عزیزان محترم، مومنین کرام، عزاداران محترم، آقا سید الشہداء علیہ السلام میری اور آپ کی صرف عقیدت کے اس زمانے میں متقاضی نہیں ہیں، ہم سے صرف عقیدت نہیں چاہتے، آقا کا وہ فرمان کہ لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ، وہ صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھا بلکہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی اصلاح امت کی ضرورت ہے، آج بھی اصلاح امت کا وقت ہے، آج بھی خرابی بہت زیادہ ہے۔ کتنی خرابی ہے؟ آپ جس مسئلے پر ہاتھ رکھیں گے آپ کو خرابی نظر آئے گی، جس مسئلے پہ ہاتھ رکھیں گے آپ کو پریشانی نظر آئے گی، ہر ایک جگہ پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ خاندانی نظام دیکھ لیں، آپ کو اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو انفرادی زندگی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو معاشرتی زندگی اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو خاندان کے مسائل وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، آپ کو گلی کوچے کے مسائل وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، حلال و حرام کا مسئلہ وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے، واجبات و محرمات الہیہ وہاں پر اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی نعرہ لگتا ہے حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد، ہر حسین کا لبیک یا حسین کا نعرہ لگانے والا آج بھی حسین کے اس اصلاح امت کے پروگرام کا علمبردار ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ فرش عذاب پر آتا ہے، اصلاح امت کے لیے آتا ہے، اصلاح امت کی ذمہ داری لینے کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ ذمہ داری لے کے نہیں جاتا تو پھر ان دو واقعات کی طرح صرف خالی عقیدت لے کے آیا ہے اور خالی عقیدت لے کے واپس چلا گیا ہے۔ آقا سید الشہداء کو خالی عقیدت سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے بار محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اصلاح امت یہ آقا سید الشہداء کا مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ جو خود آقا سید الشہداء نے ارشاد فرمایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ واقعہ کربلا کے لیے گھر سے نکلتے ہوئے اصلاح امت کی ہے، نہیں، اس سے پہلے بھی اصلاح امت کرتے رہے ہیں، امام ہیں، امام وقت ہیں، الہی ذمہ داری کے حامل ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اصلاح امت کریں۔ تاریخ کے صفحات میں یہ واقعہ موجود ہے، امیر شام کی حکومت کے آخری ایام ہیں، حاکم شام کی حکومت کے آخری ایام ہیں، آقا منا میں تشریف فرما ہیں۔ منا میں آقا نے حکم دیا کہ یہ جو حاجی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے۔ 700 افراد کو اکٹھا کیا گیا۔ 700 افراد میں سے 200 وہ لوگ تھے جو صحابی پیغمبر تھے۔ واقعہ کربلا سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، حاکم شام کی حکومت کا آخری زمانہ ہے، آقا سید الشہداء تشریف فرما ہے منا میں، اور منا میں آقا نے کہا کہ حاجیوں کو اکٹھا کرو۔ کتنے حاجیوں کو اکٹھا کیا گیا؟ 700۔ یہ آج کی تعداد نہیں ہے، 1400 سال پہلے کے 700 حاجی اکٹھے کیے گئے ہیں۔ 700 حاجیوں کو اکٹھا کیا گیا، جن میں سے 200 وہ ہیں جو صحابی پیغمبر ہیں۔
آقا نے وہاں پر منا میں کھڑے ہو کر اپنی اس الہی ذمہ داری اور اصلاح کی ذمہ داری کو شروع کر دیا. بر محمد والے محمد صلوات. آقا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اصلاح امت انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی جہاں پر آپ کردار ادا کر سکتے ہیں, میں کردار ادا کر سکتا ہوں, وہاں پر یہ کردار ادا کرنا چاہیے. آقا نے فرمایا یہ بتاؤ کہ میں جو بات کروں گا سچ کروں گا جھوٹ کروں گا؟ آپ فرزند پیغمبر ہے, سچ بولیں گے. آقا نے فرمایا اگر میں سچ بولوں تو خدا کی قسم ہے تمہیں کہ میرے سچ کی تائید کرنا. اور اگلا جملہ چونکہ روایت کا ہے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ معصوم امام ہے, جھوٹ کہاں اور معصوم کہاں. اور اگر تمہاری دانست میں وہ بات صحیح نہ ہو تو شرم نہ کرنا کہ میں فرزند پیغمبر ہوں, بتا دینا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. جی آقا فرمائیے. آقا نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرے نانا رسول خدا نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف فرما ہوئے تو میرے نانا رسول خدا نے ایک کام کیا تھا. کیا؟ کہ ایک مہاجر اور ایک انصاری کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا. بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا؟ کہا بنایا تھا. کہا یہ سچ ہے یا نہیں؟ کہا سچ ہے. کہا مجھے یہ بتاؤ کہ پاک پیغمبر نے جب ایک مہاجر اور ایک انصاری کو اپنا اپنا بھائی قرار دیا تو پاک پیغمبر نے اپنا بھائی کسے بنایا تھا؟ محمد والے محمد صلوات. کہا علی ابن ابی طالب کو, کہا آپ کے پدر بزرگوار علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. اور کہا کہ کیا کہا تھا میرے بابا کو؟ کہا یہ کہا تھا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور یہ مواخات کا رشتہ دنیا تک محدود نہیں ہے, آخرت میں بھی تو ہی میرا بھائی ہے. کہا یہ سچ ہے؟ کہا بالکل سچ ہے. پھر آقا سید الشہداء نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تبوک پہ جاتے ہوئے پیغمبر خاتم نے مصلحت کی بنیاد پر میرے بابا علی حیدر کرار کو گھر میں چھوڑا, اور یہ بات چونکہ ہر جہاد کا مرد اول میرا بابا ہوا کرتا تھا تو لوگوں نے کہا کہ علی شاید اس بات سے پریشان ہیں کہ آپ نے انہیں گھر میں چھوڑ دیا ہے اور باقیوں کو لے کے جا رہے ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ کہا پیغمبر نے یہ فرمایا تھا اما ترضا, اے علی کیا تو راضی نہیں ہوتا کہ تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو موسیٰ سے ہارون کو تھی؟ کہا بالکل ایسے ہے. فرمایا الا انہ لا نبی بعدی, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی کا سلسلہ نہیں ہے. کہا یہ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا یا نہیں؟ کہا فرمایا تھا. اس کے بعد ایک ایک کر کے سرکار سید الشہداء جملے ارشاد فرماتے گئے اور تائید فرماتے گئے. یہ واقعہ کربلا سے پہلے کی بات ہے, منا کی بات ہے, اور حاکم شام کی حکومت اور اقتدار کے زمانے کی بات ہے. جب یہ سارے جملے آقا نے ارشاد فرمائے تو کہا کہ اپنا عقیدہ کیوں صحیح نہیں کرتے, اپنے عقیدے کی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ جب ہر مسئلے میں تم مان رہے ہو کہ میرے بابا علی حیدر کرار کو پاک پیغمبر نے یہ عطا فرمایا تو تمہارے عقیدے میں جھول کیوں نظر آ رہا ہے؟ اصلاح امت آقا سید الشہداء نے کربلا کے سفر کے دوران نہیں, کربلا کے سفر سے پہلے بھی فرمائی ہے. اپنی ساری زندگی اصلاح امت کرتے رہے. اور اگلا جملہ سماعت فرمائیے. اب ایک اور سوال بچے عزیز نوجوان ان کے ذہنوں میں آئے گا کہ اتنی اصلاح امت ہوئی, کسی نے کہا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لوں گا, کسی نے کہا کہ آپ کی عقیدت میرے دل میں ہے لیکن مدد نہیں کر سکتا. آقا نے مدد نہ کرنے کا فلسفہ کیا بیان کیا؟ کیوں تم میری مدد نہیں کر رہے؟ وجہ ہوگی نا بھائی, امام معصوم سامنے ہے, حجت خدا سامنے ہے, آیات الہیہ کی تلاوت کر رہا ہے, رسول کی شمائل اور شکل بھی نظر آ رہی ہے, رسول کا نور بھی نظر آ رہا ہے, رسول کا چہرہ بھی نظر آ رہا ہے, رسول کی خوشبو بھی سنگائی جا رہی ہے, رسول کا امامہ بھی دکھائی دے رہا ہے. چلتے ہیں تو رسول کے چلنے کی انداز نظر آتے ہیں, بیٹھتے ہیں تو رسول کے بیٹھنے کا انداز یاد آتا ہے. سب کچھ ہو رہا ہے, پھر بھی حقیقت اور حق ان پر عمل نہیں کر رہا. سبب ہوگا ایسا ہے. کیوں
کیوں عمل نہیں کر رہے؟ کیوں حق ان پر اثر انداز نہیں ہو رہا؟ آقا نے خود اس کا جواب دے دیا. آقا نے خود جواب دیا. آقا نے فرمایا کہ لباس رسول والا، گفتار رسول والی، کردار رسول والا، انداز رسول والا، حرکت اٹھنا بیٹھنا سونا چلنا پھرنا سب رسول والا، خاندان رسول والا، سب کچھ رسول والا. اس کے باوجود میں بات کرتا ہوں، حق تم پر اثر نہیں کرتا. جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ تمہارے پیٹ لقمہ حرام سے بھر چکے ہیں. تم اس قدر حرام کھا چکے ہو، لقمہ حرام تمہارے پیٹوں میں جا چکا ہے کہ حسین جیسا امام، حسین جیسی حجت خدا بات کر رہی ہے اور تمہارے سامنے بات کر رہی ہے، لیکن تم پر کوئی اثر نہیں ہو رہا. ہاں، یہ اصلاح امت ہے. یہ جملہ ہے کہ اپنے آپ کو لقمہ حرام سے بچائے رکھو. بعض چیزیں صرف ایک فرد کی شکل بگاڑتی ہیں، بعض چیزیں نسلوں کو بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں. ان میں سے ایک لقمہ حرام ہے. جس دسترخوان پہ لقمہ حرام آ جائے، جس میں حلال و حرام کی پاسداری نہ ہو، جو گھر کا سربراہ اپنے دسترخوان پہ اپنے بچوں کے لیے لقمہ حرام لے کے چلا جائے، اس کے سامنے اگر حسین جیسا امام بھی آ جائے، حسین جیسے امام کی بات بھی اس پر اثر نہیں کرے گی. لقمہ حرام سے اپنے آپ کو دور کریں. امام نے فرمایا مجھے پتا ہے میری بات اس لیے اثر نہیں کر رہی کہ لقمہ حرام کھا کھا کے اتنا تمہارے پیٹ بھر چکے ہیں کہ اب حسین جیسا امام بھی تبلیغ کر رہا ہے، ہدایت کی بات کر رہا ہے، تمہاری اصلاح کر رہا ہے، اس کے باوجود تم اس اصلاح کو سننے کو تیار نہیں ہو. پر محمد والے محمد صلوات. ایک اور جملہ بچوں نوجوانوں کی خدمت میں، ایک اور موضوع، امامت کا موضوع اور حضرت حجت کا موضوع مربوط کر کے آگے بڑھ جاؤں گا اور زحمت تمام کرنے لگا ہوں. ایک جملہ عام طور پہ ہم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مولانا، حاجی صاحب، قبلہ صاحب، بزرگوں، دعا کرو اللہ مجھے امام کا دیدار نصیب فرمائے. دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں یا نہیں؟ جن کی یہ حسرت ہے اللہ امام کا دیدار نصیب فرمائے، صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ دعا درست ہے، یہ دعا بالکل ٹھیک ہے. امام کے دیدار کی دعا مانگنی چاہیے، لیکن امام کے دیدار کے لیے پہلے اپنے آنکھوں کی طہارت بھی ضروری ہے، اپنے وجود کی طہارت بھی ضروری ہے. وجود کو اس قابل بنایا جائے کہ امام کے دیدار کے قابل ہو جائے. جملے کو تھوڑا سا بہتر بناتے ہیں. جملے کو اسی جو واقعہ عرض کیا اس کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں. امام کا دیدار ہو جائے بہت اچھی بات ہے، امام کی زیارت ہو جائے بہت اچھی بات ہے. یہ جو کربلا میں کھڑے ہوئے تھے یہ امام کو دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے؟ امام کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا، امام کے خطبات سن رہے ہیں، امام کی زبان مبارک سے نکلنے والے نورانی کلمات سن رہے ہیں. بس سیرت سرکار سید الشہداء اور واقعہ کربلا سے یہ سبق ملتا ہے. یہ دعا اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ امام کی زیارت ہو جائے، لیکن کافی نہیں ہے. دعا یہ مانگو کہ امام کی زیارت ہو، اور جب امام کی زیارت ہو تو اللہ امام کی معرفت بھی عطا فرمائے. امام کی زیارت، لیکن زیارت کے ساتھ ساتھ امام کی معرفت بھی عطا ہو. معرفت والی زیارت چاہیے کہ امام سامنے ہوں اور امام کو پہچان لیں، امام کے نورانی وجود کو دیکھ لیں، آنکھوں کی طہارت موجود ہو، زبان کی طہارت موجود ہو، کانوں کی طہارت موجود ہو، کہ جب امام سامنے آئیں تو امام کو پہچان لیں کہ یہی حجت خدا ہے. اس کی دعا مانگیں، اور یہی ہمارا مقصد اور یہی ہمارا ہدف ہونا چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے امام وقت کی معرفت عطا فرمائے. مومنین کرام، مسلسل
آپ مجالس میں تشریف فرما ہو رہے ہیں اور خاندان عصمت و طہارت کے فضائل اور اس عظیم المرتبت خاندان کی مصیبتوں کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں۔ آج میری خواہش ہے کہ کربلا میں آقا سید الشہداء کی ایک خاص قربانی کا ذکر کروں۔ خاص قربانی کیوں؟ خاص قربانی اس لیے کہ یہ آقا حسین کی وہ قربانی ہے جس کی زندگی میں 1 سال کا لفظ بھی نہیں آتا، 1 برس کا لفظ، 1 سال کا لفظ بھی اس قربانی کی زندگی میں نہیں آتا۔ 6 ماہا 6 مہینے کا لال، یہ خاص قربانی ہے آقا سید الشہداء کی۔ کسی نے ایک جملہ کہا کہ، اور دشمن کے لشکر کا جملہ ہے، کہا کہ یہ جب سر میں نے دیکھے شہداء کے، یہ ننھا سر دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کیا کہ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا ہے۔ کسی تاریخ میں، جنگوں کی تاریخ میں یہ مثال نہیں ملتی ایسے بچے پہ ایسا ظلم کیا گیا ہو۔ یہ وہ خاص قربانی ہے عزادارو۔ علامہ نقن سے منقول جملہ ہے، کہتے ہیں کہ یہ اتنا معصوم اور چھوٹا شہزادہ اور چھوٹی سن کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے بڑی قربانی ہے، اتنے سن کے اعتبار سے چھوٹی کہ اس شہزادے کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ تیر کھا کے ہنسا جاتا ہے یا رویا جاتا ہے، تیر لگنے کے بعد ہنستے ہیں یا روتے ہیں، اس شہزادے کو یہ بھی نہیں پتا تھا۔ حسین کی مظلومیت کو جس قربانی نے آشکار کر دیا وہ علی اصغر کی قربانی ہے۔ اجرکم علی اللہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ذکر مصیبت ہو گیا۔ اس شہید کا مصیبت کا تذکرہ بڑا مشکل ہے عزادارو، بڑا مشکل ہے، انتہائی مشکل ہے۔ اور میں نے بڑے بڑے بزرگوں کو سنا کہ اس شہید کی مصیبت کو بیان کرتے ہوئے کانپنے لگ جاتے ہیں، اس لیے کہ جو کیفیت آقا سید الشہداء پہ طاری ہوئی، عقیلہ بنی ہاشم پہ طاری ہوئی، اور اس شہزادے کی اس ماں پر طاری ہوئی جس نے اپنے دونوں بچے حسین پر قربان کر دیے۔ بیٹا قربان کیا ہے کربلا میں اور بیٹی سوئی ہے زندان شام میں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب اندازہ لگائیے کہ اس قربانی نے اہل بیت کے دلوں پر کیا اثر کیا ہے، اندازہ لگائیے۔ مختار کا زمانہ ہے، اس زمانے میں آقا سید الشہداء، آقا سید سجاد مدینے میں تشریف فرما ہیں، میری طرف دیکھیں گے گھر جا کے بھی گریہ کریں گے۔ آقا سید سجاد مدینے میں ہیں، نامہ بر آیا مدینے میں، نامہ بر۔ آقا کو سلام کیا، آقا نے جواب دیا، کہاں سے آ رہا ہے؟ آقا میں کوفہ سے آ رہا ہوں۔ کہا مختار کی کیا خبر ہے؟ کہا آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے۔ جب کہا آپ کے بابا کے قاتلوں سے انتقام لے رہا ہے، فوراً سید سجاد نے کہا یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا ہے؟ یہ بتا ہرملہ گرفتار ہوا ہے یا گرفتار نہیں ہوا؟ رو کے کہتا ہے آقا میں آپ پر قربان جاؤں۔ ایک سوال، کہا کیا؟ آقا میں نے مختار کا ذکر کیا، آپ نے اپنے بھائی اکبر کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چچا عباس کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اونو محمد کے قاتل کا نہیں پوچھا، آپ نے اپنے بابا کے قاتل کا نہیں پوچھا،
آپ نے صرف حرملہ کا کیوں پوچھا؟ رویا ہے سید سجاد اور رو کے جملہ کہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے وہ جو تیر چلا تھا وہ صرف اصغر کو لگا تھا؟ ارے اس نے سارے اہل بیت کے دلوں کو زخمی کر، اس تیر نے اہل بیت کے جگر چھلنی کیے ہیں، وہ معمولی تیر نہیں تھا۔ اجرکم اللہ، شرم کر کے نہ رو عزادارو۔ آج اس شہید کا پرسہ ہے جس نے ماں کو ماں نہیں کہا۔ جو بے اولاد بیٹھے ہو، یہ باب الحوائج کا پرسہ ہے، اپنی حاجات ذہن میں رکھو۔ عزادارو، یہ واپس آیا کوفہ اور آیا مختار سے ملنے۔ جب یہ مختار کے پاس پہنچا، اسی لمحے مشیت پروردگار حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا، اسی لمحے حرملہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ اس نے جو ہی حرملہ کو دیکھا، اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ مختار نے جب نعرہ تکبیر سنا تو ایک جملہ کہا، عظمت و کبریائی اللہ کی شان ہے، میں اس کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا کہ اس وقت نعرہ تکبیر کا سبب کیا ہے؟ یہ کہتا ہے، مختار میں آقا سید سجاد کی خدمت میں تھا، آقا سید سجاد نے تیرا حال پوچھا، میں نے حال بتایا، پھر آقا سید سجاد نے پوچھا مختار کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا آپ کے بابا کے قاتلوں کو پکڑ رہا ہے۔ آقا سید سجاد نے فوراً کہا بتا حرملہ پکڑا گیا؟ مختار نے کہا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ اب مختار کی عادت یہ تھی، جسے گرفتار کرتا تھا اس کا جرم پوچھ کے اسے سزا دیتا تھا۔ جب حرملہ کو لایا گیا، مختار نے کہا ظالم، تیرا کتنا بڑا جرم ہے کہ میرا امام آج بھی اس جرم کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ شرم کر کے نہ رو، شرم کر کے نہ رو۔ کہتا ہے تو نے جو سزا دینی ہے سزا دے لے، میرا جرم نہ پوچھ۔ کہا جب تک جرم نہیں بتائے گا میں سزا نہیں دوں گا۔ جب اصرار کیا تو یہ کہتا ہے مختار پوچھنا چاہتا ہے تو سن، میں بڑا ماہر تیر انداز ہوں، میں بڑا ماہر تیر انداز ہوں۔ جب میں گھر سے چلا تھا تو میں نے بڑے خاص طرح کے 7 تیر اپنے ساتھ لیے تھے، میں 7 تیر لے کے آیا تھا۔ ان 7 تیروں میں سے پہلا 4 تیر نشانے پہ نہیں لگے، لیکن 3 تیر ایسے تھے جو صحیح نشانے پہ لگے۔ مختار نے کہا ظالم وہ کون سے تیر تھے؟ کہتا ہے پہلا تیر اس وقت چلایا تھا جب سکینہ کا مشکی مشک میں پانی لے کے آ رہا تھا۔ میرا پہلا تیر مشک سکینہ پہ لگا، اور جب مشک چھد گئی عباس نے خیمے میں جانے کا ارادہ بدل دیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ پہلا تیر ہو گیا۔ ظالم یہ بتا تیرا دوسرا تیر کیا تھا؟ اب ربط مسئلہ کے لیے عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہا زہرا کا لال اپنی سواری پہ تھا، زہرا کا لال سواری پہ تھا، ایک ظالم نے حسین کی پیشانی پہ پتھر مارا، پیشانی سے خون نکلا۔ زہرا کے لال نے دامن کو اٹھایا تاکہ خون صاف کرے۔ مجھے وہ سینہ دکھائی دیا جہاں پہ رسول بوسے لیا کرتا تھا۔ دوسرا تیر حسین کے سینے پہ مارا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ دوسرا تیر حسین کے سینے پہ۔ ظالم تیرا تیسرا تیر کون سا تھا؟ کہا مختار جب حسین قربانیاں دے چکا، نظر یمیناً و شمالا، کبھی دائیں دیکھتا تھا کبھی بائیں دیکھتا تھا۔ حسین کے آوان و انصار مارے جا چکے تھے۔ ایک مرتبہ حسین نے صدا استغاثہ بلند کی، حل من ناصر ینصرنی، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ۔
کہا جب یہ استغاثہ بلند ہوا، ایک مرتبہ خیموں میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی، حسین خیمے میں گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہمیں لگا حسین دامن ابا میں قرآن لے کے آیا ہے۔ حسین لشکر کے سامنے آیا اور حسین نے دامن ابا کو ہٹایا۔ منظر کیا تھا؟ ایک چھوٹا شہزادہ حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ حسین نے کہا اے ظالمو، اگر تمہاری جنگ ہے تو مجھ حسین سے ہے، یہ میرا چھوٹا شہزادہ ہے۔ دیکھو پیاس سے کتنا یہ جان بلب ہو چکا ہے۔ میری طرف دیکھو، اما ترونہ کیف یتلذی من العطش، نہیں دیکھتے پیاس نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ اجرکم اللہ، میری طرف دیکھیں، حالت تلذی کون سی حالت ہے؟ تلذی ایک خاص حالت کا نام ہے۔ مچھلی کو جب پانی سے نکالا جاتا ہے نا، پہلے اس میں جان ہوتی ہے، یہ اچھلتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، پھر کمزور ہوتی ہے، اپنے بدن کو وہیں پر پٹکتی ہے، پھر تیسرا مرحلہ آتا ہے، اپنی دم کو ہلاتی ہے۔ جب بالکل مرنے کے قریب ہو جاتی ہے نا، کبھی اپنے ہونٹ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے، کبھی کھولتی ہے۔ حسین نے کہا اب تو اس میں اتنی جان بھی نہیں رہی کہ اپنا سر ہلا سکے، اپنے خشک ہونٹ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یہاں ایک لعین نے، عزادارو، ماؤں بہنوں، بچوں والے بیٹھے ہو، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، چھوٹا بچہ، اتنا چھوٹا بچہ جب پیاسا ہو تو اسے پانی کیسے پلاتے ہو؟ اس گلاس کے ساتھ پانی پلاتے ہو، جگ کے ساتھ پانی پلاتے ہو؟ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، اتنے چھوٹے بچے کے لیے مائیں بہنیں اپنی انگلیوں کو پانی سے تر کرتی ہیں، اس کے ہونٹوں پہ تر انگلیاں لگا دیتی ہیں، بیٹے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اب سمجھے ہو حسین کی مظلومیت کیا ہے؟ حسین نے چند قطرے پانی مانگے، ظالموں نے وہ بھی نہ دیے۔ کہا گیا حسین خود پانی پینا چاہتا ہے، بیٹے کا بہانہ بنا رہا ہے۔ اب حسین نے کیا کہا؟ اگر مجھ پر یقین نہیں ہے، دیکھو میں اس لال کو کربلا کی گرم ریت پہ لٹا دیتا ہوں، خود آگے آ کر اسے پانی پلا دو۔ اجرکم اللہ، پلا دیا پانی عزادارو؟ نہیں پانی پلایا۔ اب جن کی گود میں چھوٹے بیٹے ہیں، ایک مرتبہ حسین نے قرآن ناطق کے اس چھوٹے پارے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا۔ کربلا کی تپتی ریت پہ کھڑا ہے زہرا کا لال۔ اے امام زمانہ، آپ کا جد کتنا مظلوم تھا، 3 قطرے پانی مانگے۔ ایک مرتبہ عمر سعد کی آواز گونجی، حرملا، حسین کا کلام قطع کر دے، میری فوج باغی ہو رہی ہے۔ ایک بزرگ عالم دین پڑھ رہے تھے، حرملا نے کہا کس کا نشانہ لوں، باپ کا یا بیٹے کا؟ باپ پہ تیر چلاؤں یا بیٹے پہ تیر چلاؤں؟ کہا اما ترا البیاض تحت نارہی، کیا تجھے اصغر کے گلے کی سفیدی دکھائی نہیں دے رہی؟ ظالم نے تیر اٹھایا، اور تیر کون سا؟ جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ ہے، جس کا وزن اصغر کے وزن سے زیادہ ہے۔ تیر اٹھایا، تیر گر گیا، پھر اٹھایا، پھر گر گیا۔ ظالم نشانہ کیوں نہیں لیتا؟ کہا جب بھی نشانہ لیتا ہوں ایک برقع پوش بی بی نظر آتی ہے، یہی کہہ رہی ہے ظالم اپنا تیر دیکھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس زحمت تمام، ستم کا تیر چلا، ظالم نے تیر چھوڑا،
روایت یہی بتاتی ہے فَذَبَحَهُ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ارے تیر آیا اصغر کے گلے پہ لگا، ایک کان سے دوسرے کان تک اصغر کا گلا چھد گیا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، اب بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا۔ جو پیاسا ہو اور 6 مہینے کا ہو، اس کی گردن سے کتنا خون نکلا ہوگا عزادارو۔ روایت یہی کہتی ہے جو مختصر خون نکلا اسے اپنی ریش مبارک پر لگایا اور کہا اسی حالت میں اپنے نانا رسول خدا کے پاس جاؤں گا۔ اجرکم علی اللہ، بس 2 منزلیں اور آپ کی زحمت تمام۔ عزاداروں کہا جاتا ہے تیر گردن پہ لگا، عزاداروں کہا جاتا ہے تیر کان پہ لگا، عزاداروں کہا جاتا ہے تیر حسین کے جا کے لگا۔ مولانا کون سی روایت درست ہے؟ میں یہی کہوں گا یہ تینوں درست ہیں۔ اصغر کا گلا چھوٹا تھا، ارے تیر بہت بڑا تھا، اس نے گلا بھی کاٹا، کان بھی زخمی کیے، حسین بھی زخمی ہوئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کیا کرے حسین؟ جائے تو کہاں جائے؟ ارے مظلوم زہرا کہاں جائے؟ اب کیا کیا؟ پانی پلانے کے لیے لے کے آیا تھا نا، اس لال کو آغوش میں لیا، دامن عبا اس لال پہ ڈالا۔ عاشور کے دن ایک عمل کرتے ہو، حسین کی مظلومیت کو یاد کرتے ہو۔ کیا عمل ہے عزادارو؟ 7 مرتبہ آگے بڑھتے ہو، 7 مرتبہ پیچھے ہٹتے ہو، زبان پہ یہ کہتے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کس منظر کی عکاسی ہے؟ حسین نے اٹھا تو لیا لیکن جب آگے بڑھے سوچا ماں مر جائے گی، پھر پیچھے آئے، پھر آگے بڑھے سوچا زینب مر جائے گی، پھر پیچھے ہٹے، پھر آگے بڑھے سوچا سکینہ مر جائے گی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ زحمت تمام، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھو، اپنی دعاؤں کو ذہن میں رکھو۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی رحمت اللہ علیہ، برے صغیر کی بڑی علمی شخصیت، ان کے جملے ہیں۔ علامہ فرماتے ہیں پشت خیمہ پہ آیا ہے حسین، پشت خیمہ پہ آیا ہے حسین اور آواز دی ہے رباب تیرے بیٹے کی پیاس بجھ گئی، تیرے بیٹے کو پانی پلا دیا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت یہ ہے خیمے کی طرف بڑھے لیکن استقبال کس نے کیا؟ زینب نے۔ استقبال کس نے کیا؟ رباب نے۔ نہیں، ایک چھوٹی بچی کا تذکرہ ملتا ہے، 4 سال کی شہزادی ہے، بھائی سے بڑا پیار ہے، آگے بڑھی ہے، دوڑی ہے، بابا میرے بھیا کی پیاس بجھ گئی، بابا میرے بھائی نے پانی پی لیا۔ ایک مرتبہ زینب آئیں، ایک مرتبہ رباب آئیں، رباب آگے بڑھی، حسین نے زبان سے کچھ نہ کہا، رباب کے سامنے آ کے ایک مرتبہ دامن عبا کو ہٹایا۔ اب جو ہی رباب کی نگاہ پڑی کیا دیکھا؟ ننھا سا شہزادہ ہے، ایک کان سے دوسرے کان تک گلا چھد چکا ہے، وہی مسکراہٹ باقی ہے، رو کے تعجب سے کہتی ہے بنیا امثلو کا ینہر، کیا تیرے جیسے بچوں کو اونٹ کی طرح نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس عزادارو ہو گئی شہادت علی اصغر کی۔ اللہ جانے حسین کا کتنا صبر ہے۔ اصغر کو لے کے آئے، پشت خیمہ پر کربلا کی گرم ریت ہے، بیٹھا ہے مظلوم ریت پر اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر بنانا شروع کی، قبر کھودنا شروع کی۔ شاعر نے کیا کہا؟ ننھی سی قبر کھود کر اصغر کو گاڑ کر، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کر، اے الہ العالمین حسین کی قربانی قبول فرما۔ اجرکم علی اللہ۔ شہادتیں ہو گئیں، اب انعام لینے کا وقت آیا۔
رباب کے دل کی خدا خیر کرے، زینب کے دل کی خدا خیر کرے، سکینہ کے دل کی خدا خیر کرے۔ اب اپنے اپنے مقتولوں کے سر تلاش کیے گئے، کس نے کس کو قتل کیا، اس کا سر کہاں ہے؟ عمر ابن سعد نے دیکھا ایک شخص ہے ہرملہ، وہ پریشان کھڑا ہے، کہا ظالم تو پریشان کیوں ہے؟ کہا مجھے اپنے مقتول کا سر نہیں مل رہا، مجھے اپنے مقتول کا۔ عزادارو یہ واحد شہید ہے کربلا کا جو کئی مرتبہ شہید ہوا ہے۔ کہا ابھی ڈھونڈتے ہیں تیرا مقتول کہاں ہے؟ ارے گھڑ سواروں کا دستہ آگے بڑھا، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے لیے، اب یہ نیزے کربلا کی ریت میں مارنا شروع کیے۔ ایک نیزہ زمین پہ لگا، لیکن جب بلند ہوا رباب کا چاند نوکے نیزہ سے افق آسمان کربلا پہ بلند ہوا۔ ہائے رباب تیری اپنی قسمت، ہائے اصغر تیری اپنی قسمت۔